اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّهُ لا يعرف كيف حفظ القرآن ولا يذكره كيف بدأه وكيف أعاده۔ حسین اپنے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے حفظ کیا، نہ تو مجھے یہ معلوم ہے اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ناظرہ قرآن کی ابتدا کیسے کی اور ابتدا کرنے کے بعد کس طریقے سے ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کیا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں حسین یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ يَذْكُرُ مِنْ حَيَاتِهِ فِي الْكُتَّابِ مَوَاقِفَ كَثِيرَةً۔ کہتے ہیں کہ وہ جس مکتب میں پڑھتے تھے وہاں کے بہت سارے ایسے واقعات وہ نقل کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ وہ منہا ما یضحکہ الآن وہ منہا ما یحزنہ، اور یہ واقعات ایسے ہیں کہ کچھ کو سن کر انسان ہنسنے لگتا ہے اور کچھ سن کر انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ یذکر اوقاتاً کان یذهب فیہا الی الکتاب محمولا علی کتف احد اخوتہ، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ اسکول جاتے تھے تو اپنے ایک بھائی کے کاندھے پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچتے تھے۔ لأن الکتاب کان بعیدا، کیونکہ یہ مکتب ذرا دور تھا۔ وَلِأَنَّهُ كَانَ أَضْعَفَ مِنْ أَنْ يَقْطَعَ مَاشِيًا تِلْكَ الْمَسَافَةَ، اور اس دوری کو وہ پیدل چل کر طے کرے اتنی بساط طاقت ان کے پیروں میں نہیں تھی۔ ثم لا يذكر متى بدأ يسعى إلى الكتاب، اور کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب سے انہوں نے مکتب جانے کا آغاز کیا۔ وَيَرَى نَفْسَهُ فِي ضُحَى يَوْمٍ جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِنَا، کہتے ہیں کہ چاش کا ایک وقت تھا کہ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے سید اپنے استاذ گرامی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ حَوْلِهِ طَائِفَةٌ مِّنَ النِّعَالِ كَانَ يَعْبِسُ بِبَعْضِهَا، اور کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ڈھیروں جوتے ہیں اور وہ ان جوتوں سے کھیلتا رہتا ہے۔ وَهُوَ يَذْكُرُ مَا كَانَ قَدْ أُلْصِقَ بِهَا مِنَ الرُّقَعِ، اور کہتے ہیں اس نے یہ بتایا کہ جوتوں میں طرح طرح کے پیوند لگے ہوئے ہیں چمڑے کے۔ وَكَانَ سَيِّدُنَا جَالِسًا عَلَى دَكَّةٍ مِّنَ الْخَشْبِ صَغِيرَةٍ لَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ وَلَا بِالْمُنْخَفِضَةِ، کہتے ہیں کہ ان کے استاذ گرامی ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، نہ تو بہت بلند تھا اور نہ بھی بہت ہی جھکا ہوا نیچا۔ قد وضعت على يمين الداخل من باب الكتاب بحيث يمر كل داخل بسيدنا، اور کہتے ہیں کہ مکتب کے داہنی طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے اور کہیں وہیں پر ہمارے استاذ گرامی بیٹھے ہوئے تھے۔ وكان سيدنا قد تعود متى دخل الكتاب ان يخلع عباءته اور بعبارت ادق کفیتہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ گرامی کی یہ عادت تھی کہ داخل ہوتے ہی اپنے عبا کو اتارتے۔ یہ عبا وہی چیز ہے جو ایک پتلی سی چیز اوپر سے ہوتی ہے، اسی کو گرم قسم کی کہتے ہیں اس کو اتارتے تھے۔ وَيَلُفُّهَا لَفًّا يَجْعَلُهَا فِي شَكْلِ الْمُخَدَّةِ وَيَضَعُهَا عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَخْلَعُ نَعْلَهُ وَيَتَرَبَّعُ عَلَى دَكَّتِهِ، کہتے ہیں کہ اس کو لپیٹ کر
کہتے ہیں کہ تکیہ کی شکل بنا کر اپنے داہنی طرف رکھ لیتے تھے اور اپنے جوتے کو اتارتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پالتھی مار کر اس پر اپنے تخت پر بیٹھ جاتے تھے۔ وَيُشْعِلُ سِجَارَتَهُ وَيَبْدَعُ فِي نِدَاءِ الْأَسْمَاءِ، کہتے ہیں کہ پھر وہ سگریٹ کو جلاتے تھے اور لو بچوں کا طلبہ کا نام لے لے کر پکارتے تھے۔ وَكَانَ سَيِّدُنَا لَا يُعْفِي نَعْلَيْهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي ذَلِكَ بُدًّا، کہتے ہیں کہ کبھی بھی وہ اپنے جوتے کو چھوڑ دیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا الا کہ کبھی اس کی ضرورت پیش آئی تو ایسا کرتے تھے، لیکن کبھی اپنے جوتے کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ کانا یرقعہما من الیمین ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، اور کہتے ہیں کہ ان کا جو جوتا تھا وہ دونوں جوتے نیچے سے، اوپر سے، دائنے سے، بائیں سے اتنے پیوند لگے ہوئے تھے کہ نہ پوچھیے آپ۔ وَكَانَ إِذَا أُخِلَّتْ بِهِ إِحْدَى نَعْلَيْهِ دَعَا أَحَدُ صِبْيَانِ الْكُتَّابِ، اور کہتے ہیں جب کسی جوتا کو سینے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اپنے طلبہ میں سے، شاگردوں میں سے کسی کو بلاتے تھے۔ وَأَخْذَ النَّعَلَ بِيَدِهِ وَقَالَ لَهُ تَذْهَبْ إِلَى الْحَزِينِ وَهُوَ هُنَا قَرِيبٌ، کہتے ہیں کہ پھر اپنے اس جوتے کو اٹھاتے اور پھر یہ کسی شاگرد کو کہتے کہ دیکھو وہاں پر ایک موچی ہے، یہ قریب یہاں سے ہے، تم اس جوتے کو لے کر وہاں پر جاؤ۔ فَتَقُولُ لَهُ، اور وہاں جانے کے بعد اس سے اس طریقے سے کہنا، يَقُولُ لَكَ سَيِّدُنَا إِنَّ هَذِهِ النَّعَلَ فِي حَاجَةٍ إِلَى لَوْزَةٍ مِّنَ النَّاحِيَةِ الْيُمْنَى، اور یہ کہنا موچی سے جا کر کہ یہ جس کا داہنی حصہ ہے، داہنی سائڈ میں کہتے ہیں کہ اس کی مرمت کی ضرورت ہے، اس سے کہنا انظر اترا ہونا حیث ازع اصبعی، تو کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں پر میں نے انگلی رکھی ہے کیا تم دیکھ رہے ہو؟ فیقول لک الحزین، تو موچی تم سے کہے گا نعم میں دیکھ رہا ہوں، یہیں پر اس کی مرمت کی ضرورت ہے، یہاں پر اس پیوند لگے گا۔ سأصنع هذه اللوزہ، کہتے ہیں کہ میں اس کی مرمت کر دوں گا۔ فتقول له، اور پھر اس کے بعد تم اس سے یہ کہنا، یقول لک سیدنا یجب ان تتخیر الجلد متینا غلیظا جدیدا، اور پھر تم اس سے یہ کہنا کہ ہمارے استاذ گرامی نے یہ فرمایا ہے کہ تم جو پیوند کاری میں جس جلد کو استعمال کرنا وہ بڑی سلیقے کی ہو، صاف ستھری ہو، موٹی ہو اور نئی ہو، اس طریقے کا جو ہے لیدر استعمال کیا جائے۔ وَإِن تُحْسِنَ الرُّقَعَ وَإِن تُحْسِنَ الرُّقَعَ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ أَوْ بِحَيْثُ لَا يَكَادُ يَظْهَرُ، اور کہتے ہیں کہ پیوند کاری اس کی سلائی جوتی کی اس طریقے سے کی جائے کہ بالکل نظر نہ آئے، اور کہتے ہیں کہ یا تو بہت غور سے کوئی دیکھے تو وہ نظر آئے۔ فَيَقُولُ لَكَ، تو پھر وہ تم سے کہے گا نعم سأفعل ھذا، بالکل جس طریقے سے آپ کے استاذ گرامی نے کہا ہے میں اسی طریقے سے سیوں گا اور نظر نہیں آئے گا۔ فَتَقُولُ لَهُ وَيَقُولُ لَكَ سَيِّدُنَا، پھر مزید یہ کہنا کہ ہمارے استاذ گرامی نے یہ کہا ہے اِنَّهُ عَمِيلُكَ مُنذُ زَمَنٍ طویل، کہ میں آپ کا ایک عرصے دراز سے کسٹمر ہوں، میرے استاذ گرامی کے جوتے یہیں سلتے رہے ہیں۔ فَاسْتَوْصِ بِالْأَجْرِ خَيْرًا، اور کہتے ہیں کہ اس لیے تم بہت ہی مناسب قسم کی اجرت لینا۔ وَمَهْمَا يَقُلْ لَكَ فَلَا تَقْبُلْ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ قَرْشٍ،
اس کے بعد اگر وہ کچھ تم سے مانگتا ہے تو جو بھی وہ کہے، لیکن ایک قرش سے زیادہ کبھی بھی موچی کو مت دینا۔ ثم عد الیہ مسافتاً، اور کہتے ہیں کہ پھر اس مسافت کو طے کر کے اتنی تیزی سے تم اسکول واپس آ جانا کہ ما اغمض عینی ثم افتحها، کہ میں اپنی آنکھ کو بند کروں اور پھر کھولوں تو مجھے یہ لگے کہ ابھی میرا شاگرد جو گیا تھا یہ حاضر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وَإِن طَلِقَ السَّقِيُّ وَيَنْهُ عَنْهُ سَيِّدُنَا، کہتے ہیں پھر جوتے لے کر وہ طالب علم چلا جاتا تھا، اور پھر ہمارے استاذ گرامی اس جانے والے بچے کو بھول جاتے تھے۔ ثم یعود، پھر وہ کچھ دیر کے بعد واپس آتا تھا۔ وقد اغمض سیدنا عینہ وفتحها مرتن و مرتن و مرات، اور کہتے ہیں کہ پھر ہمارے استاد گرامی آنکھ کو بند کرتے تھے، یعنی کتنی بار بند کرتے تھے، کھولتے تھے، تب کہیں جا کر یہ شاگرد واپس آتا تھا۔ تو السید طہ حسین ہوا ذکر مواقفہ العدیدہ کثیرہ التي قضاها في الكتاب، وهذه الواقعات وهذه البرهات وهي اللذيذة حينما أي قارئ أي دارس قرأها فهو يجد لذة ولطفة، لأن طه حسين هو يكتب متينا، هو يكتب جيدا، هو يكتب جيدة رعايا، وله أسلوب طيبة جيدة متينة، بذلك السبب وجب على كل أستاذ ووجب على كل تلميذ ووجب على كل دارس أن يقرأ جميع الكتابات جميع المصنفات لطه حسين۔ بعد هذه الكلمات أنا أريد سماعها، شكرا جزيلا۔